السلام علیکم۔ میں اور میری بیوہ پھوپھو کی بیٹی، ہم دونوں ہم عمر تھی۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت، میرے لیے جو بھی رشتہ تھا وہ اسے پسند کر کے چلا جاتا، اور میں ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اور میری پھوپھو کی بیٹی بازار میں گول گپے کھا رہی تھی، جب ایک بڑی سی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی، اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا لڑکا نکلا۔ وہ میری کزن کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تبھی میری پھوپھو کی بیٹی آگے بڑھ گئی تو اس لڑکے نے مجھے روک کر اس کا نام پوچھا۔ میں نے دھوکے سے اپنا نام بتا دیا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکے کی ماں رشتہ لے کر آ گئی اور اس کے لبوں پر میرا نام تھا۔ ایسے میں میری شادی اس امیر زادے سے ہو گئی، مگر وہ لڑکا مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایسی جگہ پر لے گیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ وہ بولا کہ راہ چلتے لڑکوں سے عشق لڑانے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں بولی میں وہ نہیں بلکہ اس کی کزن ہوں۔ تو اس لڑکے نے مجھے دیکھتے ہی، میرا نام علینا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کاش میں علینا نہ ہوتی بلکہ نازیہ ہوتی، تو مجھے وہ سب نہ سننا پڑتا جو کچھ میں سن سن کر جوان ہوئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان یتیم ہو جائے تو زمانے والے چین سے جینے نہیں دیتے، مگر میری طرف صورتحال کچھ الگ ہے۔ مجھ پر تو میری یتیم کزن نے میری زندگی تنگ کر دی۔ میں 3 سال کی تھی جب میری پھوپھو بیوہ ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کی 3 سال کی بیٹی نازیہ بھی تھی۔ مجھے اس کی آمد سے بے انتہا خوشی ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں دوستیں تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ہم دونوں صحن میں کھیل رہی تھی، اور ہماری پڑوسن آنٹی جو کہ بے اولاد تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتی، مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ خوب کھیلا کرتی۔ وہ امی سے بولی کہ یہ لینا کے ساتھ کھیلتی ہوئی لڑکی تمہاری نن کی بیٹی ہے کیا؟ امی نے ہاں بول دیا تو وہ کہنے لگی کہ آج میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ کل میں لینا کے لیے گلابی فراک لے کر آئی تھی، مگر اس بچی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ فراک اس کے گلاب سے کھلتے چہرے پر ہی اچھا لگے گا۔ یہ سب سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ پھر ایسے ہوا کہ لوگ ہم دونوں میں فرق کرنے لگے۔ نازیہ اپنے والد پر گئی تھی، اس لیے بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ میں اپنی ننیال پر گئی تھی، ذرا دبی دبی رنگت کی مالک تھی، اور ایسے میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے امان ہو گئی۔ میری جگہ سبھی اس سے پیار کرنے لگے۔ اسکول اور پھر کالج، وہاں بھی سب نازیہ کو ہی سراہتے تھے، جبکہ مجھے دیکھ کر اکثر لڑکیاں ہنسی مذاق میں کہتی کہ علینا تم تو نازیہ کی کام کرنے والی ماسی لگتی ہو، جبکہ میں یہ سب باتیں سن کر چپ کر جاتی۔ البتہ نازیہ سب کو ڈانٹ دیتی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر کسی کی رنگت تھوڑی دبی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کم خوبصورت ہے۔ تم لوگ بیرون ملک جا کر دیکھو، لوگ مرتے ہیں علینا جیسی رنگت پر۔ ایسے ہی لوگوں کی باتیں برداشت کر کر کے میں تنگ پڑ گئی تھی، لیکن یہ سلسلہ بھی رکا نہیں تھا کہ نیا کھاتا کھل گیا۔ میں نازیہ سے بڑی تھی، اس لیے میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے، مگر یہاں بھی میں مات کھا رہی تھی۔ جو بھی رشتہ میرے لیے آیا وہ نازیہ کو پسند کر کے چلا جاتا۔ ابو کہنے لگے کہ پہلے ہم نازیہ کی شادی کر دیتے ہیں، مگر پھوپھو بولی کہ نہیں، بات اصول کی ہوتی ہے، پہلے ہماری علینا کی شادی ہوگی، پھر ہی ہم نازیہ کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ اور ایسے ہی ریجیکٹ ہوتے ہوتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میں 2 سال سے لوگوں کا اس طرح کا رویہ برداشت کری تھی۔ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس سن سن کر میرے اندر زہر بھر گیا تھا۔ میں ایک منفی شخصیت کی مالک بن چکی تھی۔ مجھے کوئی بھی چیز خوشی نہیں دیتی تھی۔ ہر وقت یہی لگتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستے ہوں گے کہ کیسی بدصورت اور بد شکل کالی کلوٹی سی۔ بس میں اس ماحول سے اور نازیہ سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ میں جتنا نازیہ سے دور بھاگتی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ میں روتی تھی تو وہ میرے آنسو پہنچتی، میں غصہ کرتی تو وہ میری باتیں سن کر مجھے کہتی کہ تم میری دوست ہو، مجھ پر غصہ نہیں کرو گی تو کس سے کرو گی؟ میں اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے سے نکال دیتی تو وہ کھڑکی سے جھانک کر کہتی علینا دروازہ کھولو، میں بور ہو رہی ہوں۔ لوگ اب تو یہ بھی کہنے لگے تھے کہ نازیہ کی طرف دیکھو، بیچاری کا باپ مر گیا، اپنے ماموں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، مگر مجال ہے جو ماتھے پر ایک شکن بھی پڑی ہو، جبکہ علینا کیسی ناشکری ہے، باپ کا سایہ سر پر ہونے کے باوجود زندگی عیاشی سے گزار رہی ہے، مگر نہ تو ہنستی ہے اور نہ ہی کسی سے خوشی کے ساتھ بات کرتی ہے۔ کاش لوگ کسی پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی جاننے کی کوشش کر لیا کریں کہ فلاں شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے اس کو کیا چیز اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے۔ خیر ایک دن بہت زیادہ بارش ہوئی، موسم خوشگوار ہو گیا تو نازیہ بولی آؤ چلو گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ میں بھی گھر میں بیٹھی بور ہو چکی تھی اور بولی ہاں چلو چلتے ہیں۔ ہم دونوں پیدل ہی گھر سے نکل گئیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے گول گپے کے مشہور سٹال پر پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے جلدی سے گول گپوں کو آرڈر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری پلیٹس ہمیں سرو کر دی گئیں۔ تب ایک بڑی سی گاڑی وہاں پر آ کر رکی اور اس میں سے نہایت ہی خوبصورت لڑکا نکل کر باہر آیا تو نازیہ نے مجھے کوہنی ماری اور بولی ہائے اللہ علینا، دیکھو تو کتنا پیارا لڑکا ہے،
اگر مجھے یہ مل جائے تو زندگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لڑکے کی جانب دیکھ کر میرا بھی دل دھڑک گیا، مگر میں منہ سے کچھ نہ بولی، کیونکہ مجھے تو دل کی باتیں دل میں رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں ہی وہ لڑکا نازیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر راکھ ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے گول گپے ختم ہو گئے تو نازیہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں باہر جانے لگی تو اس لڑکے نے مجھے روک لیا اور بولا، یہ جو ابھی یہاں سے گئی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ میرے ذہن میں جلدی سے جمع تفریق ہونے لگی۔ میں بولی، الینا۔ وہ لڑکا نام سن کر مسکرا دیا اور بولا، مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کو ایڈریس سمجھا کر باہر نکل گئی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ مجھے لگا کہ اگر یہ لڑکا مجھے مل گیا تو میری زندگی کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ وہ لڑکا بس مجھے مل جائے، چاہے دھوکے سے ہی صحیح۔ اب میں خوش خوش رہنے لگی۔ 3 دن بعد ہی وہ امیر کبیر عورتیں ہمارے گھر آ گئی۔ ایک عورت بولی، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں، مجھے الینا چاہیے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس عورت کے سامنے مجھے لایا گیا تو اس نے 10,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی تصویر بھی دے کر گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عامر بتایا۔ عامر وہی لڑکا تھا جو اس دن ہمیں گول گپے کے اسٹار پر ملا تھا۔ ابو بھی عامر کا گھر بار دیکھ آئے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ اب وہ بولے کہ لڑکے کا اپنا بزنس ہے، بہت ہی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ عامر کی والدہ کہہ گئی تھی کہ ہمیں جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے جہیز دینے کی کوشش کی تو عامر بارات لے جانے سے انکار کر دے گا۔ سب یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئے۔ ابو بولے، عامر بڑا غیرت مند بچہ ہے۔ ایسے 1 مہینے بعد ہی ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ نازیہ جیلس ہونے کی بجائے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ لینا، مجھے تو تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے، کیا نصیب پایا ہے تم نے۔ اس کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے عامر کو اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیا، نہیں تو میرا بانڈا پھوٹ جاتا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ہم پچھلے 2 گھنٹے سے سفر کر رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر عامر نے دنیا کے کس کونے میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ آخرکار 4 گھنٹے کے بعد اس کی گاڑی ایک عجیب سے بڑے سے گھر کے سامنے رکی، جہاں بے شمار چباڑے ہی چباڑے تھے، جہاں سے سجی سنوری سی لڑکیاں جھانک رہی تھی۔ عامر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ وہاں تو الگ ہی جہان بسا ہوا تھا، ناچ گانا زور و شور پر تھا۔ عامر نے میرا ہاتھ ایک بڑی سی عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، میرے 20 لاکھ کدھر ہیں؟ میں سب سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بولی، عامر یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تب وہ ہنس کر بولا کہ یہاں تمہیں فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں جو راہ چلتے لڑکوں سے عشق لڑانے لگتی ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں گھبرا چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں بولی، عامر میں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں اس کی کزن ہوں۔ عامر نے جلدی سے میرا گھونگھٹ الٹ دیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے دھوکے پر پردہ ڈالنے کے لیے جلدی سے جھوٹ گڑھ لیا۔ میں بولی، دراصل وہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس سے اس نے زبردستی مجھے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ عامر نے اپنا سر پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس لے گیا۔ اب کی دفعہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ بولا، اب مجھے سارا ماجرا سچ سچ بتاؤ۔ میں بولی، عامر میری کزن کا چکر دوسرے لڑکے کے ساتھ چل رہا تھا، وہ آپ سے زیادہ خوبصورت بھی تھا اور امیر بھی، اس لیے اس نے مجھے قربان کر دیا۔ عامر غصے سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ میں گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ صبح ہی تو عامر گھر لوٹ آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بولا، لینا تم فکر نہ کرو، میں ساری دنیا کی خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تمہاری کزن نے تمہیں دھوکہ دیا ہے نا، تم دیکھنا تمہیں اتنی ہی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنا سر پیٹنے لگے گی کہ اس نے مجھ جیسے ہیرے کو کیوں گنوا دیا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر عامر نے اپنی کہی بات پوری کر دی۔ وہ سچ میں میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔ میں بولی، عامر میں خوبصورت نہیں ہوں، خوبصورت ہوتی تو کبھی دھتکاری نہ جاتی۔ عامر کہتا، تم میری نظروں سے خود کو دیکھو، تم کتنی خوبصورت ہو۔ عامر میرے لیے سونے کے ڈھیروں زیورات لے کر آتا تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے دھوکے کا انعام اتنا خوبصورت ملے گا۔ ایک دن میں نے عامر سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ عامر افسردہ ہو گئے اور بولے، وہ تو قبرستان میں ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بولی، اگر وہ قبرستان میں ہے تو یہ پھر میرا رشتہ کون لے کر آیا تھا؟ وہ بولا، وہ تو میری کاروباری ساتھی ہے۔ میں بولی، آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ وہ ہنس دیا اور بولا، اتنی بھی سیدھی نہیں ہو تم، شادی کی رات والا قصہ بھول گئی ہو کیا؟ بس وہی کاروبار ہے میرا۔ میں عامر کی بات سن کر کانپ گئی۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، لیکن مجھے عامر میں وہ سب خصوصیات نظر آ رہی تھی جو اسے ایک برا انسان ثابت کرتی تھی۔ اس نے مجھ پر جو راز ظاہر کیا وہ چھوٹا نہیں تھا، مگر میں خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ عامر جیسا شخص مجھے دوبارہ زندگی میں نہیں ملے گا، اس لیے میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عامر ہر روز ہی باہر سے کھانا لے کے آتا، مجھے سیر کروانے باہر لے جاتا، میرے ناز نخرے اٹھاتا اور سب سے بڑھ کر وہ دن رات میری تعریف کیا کرتا۔
میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ایک بات تھی جو مجھے مشکوک لگتی تھی۔ عامر مجھ سے چوری چھپ کے اپنے والیٹ میں لگی ہوئی تصویر کو دیکھا کرتا۔ میں نے بہانے بہانے سے وہ تصویر دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکام ہوئی۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اس نے اپنے والیٹ میں کسی لڑکی کی تصویر رکھی ہے، کسی ایسی لڑکی کی جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میری دنیا اندھیر ہو جاتی۔ لیکن پھر جب عامر کے رویے کے بارے میں سوچتی تو مجھے اپنا گمان غلط لگنے لگتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میری ساری ہستی ہل کر رہ گئی۔ ہوا کچھ ایسے کہ عامر بولا، علینا، ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے ہیں، تم ابھی تک اپنے والدین کے گھر نہیں گئی، وہ بھی کیا سوچیں گے کہ میں نے تمہیں روکا ہوا ہے، اس سے تم ایسا کرو کہ 10 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں بولی، نہیں عامر، میں آپ کو چھوڑ کر اتنے دنوں کے لیے نہیں جا سکتی۔ عامر بولے، کوئی بات نہیں میری پیاری بیگم، چند دنوں کی تو بات ہے، پھر تم نے اپنی کزن کو بھی تو اپنی خوشیوں سے جلانا ہے نا۔ تم جب ہر روز ایک نیا سونے کا سیٹ پہنو گی تو وہ تو جل کر راکھ ہو جائے گی۔ عامر کی بات تو سچ ہی تھی، نازیہ کو جلانے کا اس سے اچھا موقع مجھے اور کہاں سے مل سکتا تھا بھلا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا۔ عامر مجھے خوشی خوشی امی کے گھر چھوڑایا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سبھی مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ میری امی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن میں نے گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل دیکھی تو چونک گئی۔ میں نے امی سے پوچھا تو وہ بولی کہ نازیہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تمہارے ابو کے امریکہ والے دوست پاکستان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، مگر تمہارے ابو نے بتایا کہ میری بیٹی کی شادی تو ہو چکی ہے۔ وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے، بولے میں بچوں کی تعلیم کا سوچ کر چپ تھا، نہیں تو میں نے بڑی دیر سے سوچا تھا کہ علینا کو ہی بہو بناؤں گا۔ تب تمہارے ابو نے نازیہ کے رشتے کی بات کی تو انہوں نے حامی بھر دی۔ مجھے تو یہ سب سن کر چپ ہی لگ گئی۔ میں اور نازیہ جمشید انکل کے بیٹے کو بہت پسند کیا کرتے تھے، ہم دونوں ہی چاہتی تھی کہ ہماری شادی وہاں ہو جائے، کیونکہ جمشید انکل کا بیٹا بہت ہی نفیس انسان تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ تمام لوگ مجھے ریجیکٹ کیوں کر جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے میرے لیے بہت زبردست پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر میں نے صبر نہیں کیا، مجھ سے میرا نصیب چھین لیا گیا۔ دل بہت ملال زدہ تھا۔ پھر خیال آیا کہ عامر بھی تو بہت اچھا ہے، وہ تو کتنا خیال رکھتا ہے میرا۔ میں امی سے بہانہ بنا کر الٹے قدموں ہی واپس گھر آ گئی، کیونکہ مجھ سے وہاں مزید رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سامنے کا منظر میری روح تک کو ہلا گیا۔ میرا شوہر ایک نہایت ہی خوبصورت نرم و نازک سی لڑکی کے کندھے پر سر رکھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ عامر تو بے انتہا ڈر چکا تھا، وہ جلدی سے اٹھا اور بولا، جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ دراصل امی گھر پر نہیں ہے، میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ عامر بولا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر امی کے آنے کا انتظار کریں۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہ بولا، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ میرا بنا بنایا کھیل خراب کرو گی کیا؟ میں بولی، کون سا کھیل عامر؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ عامر ہنس کر بولا، یہ بھی راہ چلتے لڑکے کے ساتھ عشق کرنے والی لڑکی ہے، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس جیسی ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ تم اب چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور 1-2 دن کی بات ہے، تم گھر میں چھپ کر ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے کیسے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تم نے پتھر کی تلاش میں ہیرا گنوا دیا ہے۔ میں شام تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو روتی رہی۔ میرا شوہر ایک لڑکی سے شادی کر کے آیا، وہ بھی اس لیے کہ اسے بازار میں بیچ کر پیسے کما سکے۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے ٹٹول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علینا، تم ایک لڑکی کو کوٹھے میں بکتا ہوا دیکھ سکتی ہو کیا؟ اگر شادی کی رات تمہارا شوہر تمہیں کوٹھے میں بیچ آتا تو تم کیا کر لیتی؟ اس وقت اللہ نے جس طرح سے تمہاری مدد کی تھی، تم بھی اس بے یار و مددگار لڑکی کی مدد کرو اور اسے عامر کے مکروہ چہرہ دکھاؤ۔ لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو میرے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے جمشید انکل کے بیٹے کو کھو دیا، اور اب کیا میں عامر کو بھی کھو دوں تو دنیا میں میرا پیچھے رہ ہی کیا جائے گا؟ مجھے تو تب لوگ قبول نہیں کرتے تھے جب میں کنواری تھی، اور اب جب میں طلاق یافتہ ہو گئی تو مجھے کون قبول کرے گا؟ پھر میرے والدین پر غم کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے ایک دن گزر گیا۔ عامر میرے پاس سے بولا کہ میری جان، ایک دن اور انتظار کر لو، میں نے اس لڑکی کو اچھے داموں میں بیچنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جلدی جلدی میں گھاٹے کا سودا ہو جائے، میں اس کو بیچ دوں، اس لیے تمہیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کو فروخت کرنے کے بعد میں تمہیں اسپین لے کر جاؤں گا۔ میں مسکراتی اور بولی، عامر فکر نہ کرے آپ، وہ میری طرف سے بے فکر ہو چکا۔ عامر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے خود کو اڑتے ہوئے پایا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور عامر کی دوسری بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، آپ کب آئیں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پہلے تو مجھے بتاؤ کہ عامر کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، میں نے اور عامر نے ایک دوسرے کو ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، ایسے عامر میرے لیے رشتہ لے کر آیا تو ہماری شادی ہو گئی۔ میرے پاس وقت بہت اہم تھا، اس لیے میں بولی، تم جانتی ہو کیا، میں عامر کی پہلی بیوی ہوں
اور ویسے ہی کرتا ہے۔ وہ ہر رات چلتی لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا ہے اور پھر انہیں کوٹھے میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ تو بہت ہی معصوم ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، اس سے تم اس گھر سے فرار ہو جاؤ۔ آگے میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ مجھے نہیں پتا کہ عامر میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ وہ لڑکی بے انتہا پریشان ہو گئی اور بولی، میں آپ کی بات کا کیسے یقین کروں؟ میں بولی، میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، تم یقین کرو تو اسی میں تمہارا بھلا ہے، آگے سارا فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ کومل کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں، میری مدد کریں۔ میں بولی، ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنا سامان سمیٹ لو، میں تمہیں پچھلے دروازے سے بھگا دیتی ہوں۔ میں نے کومل کو پچھلے دروازے سے بھگا دیا اور خود کمرے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ عامر مجھے موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ میں بیٹھے بیٹھے عامر کے کمرے کی تلاشی لینے لگی، تب اس کا والیٹ میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے جلدی سے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کالی سی لڑکی کی تصویر تھی اور اس میں خط بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ عامر بھائی، یہ دنیا بہت بری ہے، اس میں صرف حسین لڑکیوں کی عزت ہے اور ہم جیسی کالی اور سیاہ لڑکیوں کے نصیب میں سیاہی ہی ہوتی ہے۔ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ اتنی دیر میں دروازے سے عامر داخل ہوا تو بولا، بس اسی وجہ سے میں حسین لڑکیوں کو بازار میں بیچ کر آتا ہوں۔ تم سے محبت اس لیے ہوئی کیونکہ تم مجھے میری بہن جیسی لگتی ہو۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ تب عامر بولا، کومل کہاں ہے؟ میں بولی، میں نے اسے بھگا دیا، میں نہیں چاہتی کہ آپ گناہ کرو۔ تم نہیں جانتی میرا کام کتنے لاس میں جا رہا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اب میں تمہیں بازار میں بیچ دوں گا، بہت زیادہ مہنگے داموں، تاکہ میری بہن کی روح کو سکون ملے کہ کالی لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر عامر نے مجھے طلاق دے دی اور ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی کومل پولیس کے ساتھ ہمارے گھر داخل ہو گئی۔ انہوں نے عامر کو پکڑا اور ہم دونوں کو تھانے لے گئے۔ وہیں سے میں نے اپنے والدین کو کال کی اور وہ روتے دھوتے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں لٹی پٹی سی گھر آ گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ نازیہ کی شادی رک چکی ہے کیونکہ وہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی۔ میری طلاق کا جب انکل جمشید کو پتا چلا تو وہ پھر سے میرے لیے رشتہ لے آئے اور ایسے ایک بہت ہی پیارے دن میں میں اور نازیہ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی تھی، جہاں پر ہمارے لیے بہت سی خوشیاں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔